ایجپٹ یعنی مصر، دنیا کی پہلی بڑی سپر پاور، فرعونوں کا مرکز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ بتا دیا تھا، یہ مسلمان ضرور مصر فتح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے عمر بن خطاب کی خلافت میں رومن اور پرشین کو شکست دے کر یہ سارے علاقے فتح کر لیے۔ جب حضرت عمر بن خطاب فتح کردہ علاقوں میں اپنی فوج کو مبارکباد دینے پہنچے تو اسلامی فوج کے آرمی چیف عمر بن عاص نے مشورہ دیا کہ اب ہمیں رکنے کی بجائے ایک نئی دنیا کی طرف جانا چاہیے، یعنی مصر کی طرف۔ مصر ہی کیوں، مسلمان تو رومن امپائر کی کیپٹل کی طرف بھی جا سکتے تھے، کیونکہ مصر کوئی عام علاقہ نہیں تھا اور پچھلے ہزاروں سالوں سے مصر دنیا کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک تھا، جس کی طاقت کو قرآن میں بھی بار بار دہرایا گیا۔ آخر مصر اتنا طاقتور بنا کیسے؟ آج سے 5000 سال پہلے دنیا کے حالات کچھ ایسے تھے کہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز صرف ایک ہی تھی، پانی، اور جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہوتا تھا وہیں پوری دنیا پر راج کرتا تھا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا کا سب سے بڑا دریا آج بھی مصر میں ہی ہے، دریائے نیل، اور آہستہ آہستہ اسی دریا کے پانی کی طاقت کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ مصر میں آ کر آباد ہونے لگے، جس کی وجہ سے مصر دنیا کا سب سے طاقتور علاقہ بنا اور یہاں کے لوگ دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ بنے۔ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام تھا کنگ نارمر، جس نے پورے مصر کو متحد کر کے یہاں پر دنیا کی سب سے پہلی بادشاہت بنائی، اور آہستہ آہستہ یہی بادشاہت طاقتور ہوتی گئی اور 1000 سال تک مصر پوری دنیا پر راج کرتا رہا۔ 1000 سال تک دنیا کی سپر پاور رہنے کے بعد اب وہاں کے بادشاہوں کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ان سے بڑا اس پوری کائنات میں اب کوئی نہیں ہے، جس کے بعد پہلی بار انہوں نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایجپٹ کے فرعون اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ خدا کہنے لگے، اور ان فرعونوں نے مصر میں ایک ایسا مذہب بنایا کہ تم عوام جب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم فرعونوں کی غلامی نہ کرو، تاکہ کبھی بھی لوگ فرعونوں کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ تو اب پورا مصر فرعونوں کی عبادت کرنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ ان فرعونوں کے مذہب میں بھی کچھ تبدیلیاں آنے لگی۔ یہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر فرعون خدا نہیں ہو سکتا، صرف وہی فرعون خدا رہنے کے قابل ہے جس کا جسم مرنے کے بعد قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو اب ان فرعونوں کا آپس میں ایک مقابلہ شروع ہوا کہ کون اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو اب فرعون اپنے جسم کے ساتھ مختلف تجربات کرنے لگے، جس سے دنیا میں پہلی بار مریض کا تصور آیا۔ ایسے ہی کوئی فرعون مرتا تھا، اس زمانے کے ڈاکٹر اور سرجن سب سے پہلے اس فرعون کے جسم کا خون نکال لیتے تھے، اور اس کے بعد اس فرعون کی ناک میں ہک ٹائپ کا ایک کنڈا ڈال کر اس کے دماغ کو باہر کھینچ لیتے تھے۔ اس کے بعد اس کے جسم کے سارے اعضاء یعنی پھیپھڑے، جگر، گردے سب نکال لیے جاتے تھے، لیکن صرف دل کو ایک جار میں محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد فرعونوں کے خالی جسم کو 40 دن کے لیے پانی میں رکھ دیا جاتا تھا، اور اس پانی میں ایک خاص قسم کا نمک ملایا جاتا تھا۔ 40 دن کے بعد فرعون کو باہر نکال لیا جاتا تھا اور اس کے خالی جسم کو ریت سے بھر دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی صحیح شیپ میں رہے۔ پھر آخر کار فرعونوں کے جسم پر تیل اور شہد لگا کر اس کے جسم پر ہمیشہ کے لیے سفید پٹیاں باندھ دی جاتی تھی۔ پھر اسے بہت ہی مہنگے تابوت میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس تابوت میں
فرعون کے جسم کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں، بہت سارا سونا اور اس کا دل اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ مرنے کے بعد ہر فرعون اپنی ممی بنانے لگا اور یہ بالکل عام سی بات بن گئی، اور مرنے کے بعد خدا بننے کی یہ حرص ممی سے بھی آگے نکل چکی تھی، اور آنے والے فرعونوں نے صرف ممی ہی نہیں بلکہ اپنی ممیز کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے، جو پہلے تو عام سی عمارت یعنی ٹیمپل ٹائپ کی ہوتی تھی، جبکہ آہستہ آہستہ یہ عمارتیں بڑی سے بڑی ہوتی گئی، اور اس دنیا میں سب سے پہلے پیرامڈ یعنی اہرام کا تصور آیا۔ اب جو بھی فرعون مرتا تھا وہ اپنی ممیز پر ایک سے بڑھ کر ایک اہرام بنانے لگا، اور ہر فرعون یہ چاہتا تھا کہ اس کا اہرام پچھلے فرعون سے بڑا ہو، اور آہستہ آہستہ یہ اہرام اتنے بڑے ہوتے گئے کہ آخر کار ایک فرعون جس کا نام خوفو تھا، اس نے آج سے 4500 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا اہرام یعنی پیرامڈ بنا ڈالا، گریٹ پیرامڈ آف ڈیزرٹ۔ یہ اس زمانے کی سب سے بڑی عمارت تھی، 3500 سال تک دنیا کی سب سے بڑی عمارت کہلاتی رہی، لیکن آخر کار 3500 سال کے بعد سب سے بڑی عمارت کا ریکارڈ لندن کے ایک چرچ نے توڑ دیا، لیکن یہ چرچ زیادہ عرصہ اپنی جگہ پر کھڑا نہ رہ سکا۔ اس چرچ کے گرتے ہی اہرام دنیا کی سب سے بڑی عمارت بن گئی، لیکن آنے والے وقتوں میں ایفل ٹاور اور باقی بلڈنگ نے اس اہرام کے ریکارڈ توڑ دیے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ برج خلیفہ کی اونچائی تو سب سے زیادہ ہے، لیکن وزن کے حساب سے اگر 12 برج خلیفہ بھی ملا لیے جائیں تب بھی یہ ایک اہرام زیادہ وزنی ہے۔ مطلب یہ اہرام اتنا بڑا ہے کہ اس اہرام کے اندر 2000 بڑے بڑے ٹرک آسانی سے پارک کیے جا سکتے ہیں۔ سارے فرعون یہ اہرام تو بنا ہی رہے تھے، ان اہراموں کو بناتے ہوئے انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ان کو بنانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا تھا، اور ان پیرامڈز کو بناتے بناتے ان فرعونوں کی معیشت کمزور ہونے لگی۔ جیسے ہی ایجپٹ کی معیشت کمزور ہوئی، یہ وہی دور تھا جب مصر کے بازار میں ایک چھوٹا سا بچہ غلام بنا کر بیچا جا رہا تھا، لیکن یہ بچہ باقی سارے بچوں سے بالکل مختلف تھا، مطلب اس بچے جیسا حسین و جمیل وہاں کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس بچے کو ایک طاقتور وزیر نے خرید لیا، اور آگے جا کر یہی غلام بچہ یوسف علیہ السلام پورے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ بن کر پوری معیشت کو دوبارہ کنٹرول کیا، اور اس دوران یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بھی مصر میں بلا لیا، اور کچھ ہی عرصے میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی مصر کے بہت طاقتور لوگ بن گئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کی اولاد سے یہ معیشت سنبھالی نہ گئی، اور پھر سے ایک فرعون نے یہ بادشاہت سنبھالی اور ریاست چلانے کے سارے قانون ہی بدل ڈالے، اور ایک نیا قانون متعارف کروایا۔ اس نئے فرعون نے ایک قانون بنایا کہ آج کے بعد باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو مصر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جیسے امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی مہاجروں کو نکالنے کا قانون بنایا۔ 400 سال تک مصر کے لوگ اس ریاست کا ظلم سہتے رہے، اور 400 سال کے بعد فرعون کے پاس ایک نجومی آیا، اور اس نے آ کر فرعون کو بتایا کہ بہت جلد مصر کی زمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا تعلق بنی اسرائیل کے خاندان سے ہوگا، جو بڑا ہو کر تم فرعونوں کے تخت و تاج کا خاتمہ کرے گا۔ یہ سن کر فرعون بالکل حیران رہ گیا، اور فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو مار دیا جائے۔ جس کے بعد فرعونوں کے سپاہی ہر گھر میں جا کر ماؤں سے بچے چھین کر ان کو مارنے لگے، لیکن جس بچے کو وہ ڈھونڈ رہے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام،
وہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکا، اور اس بچے کو فرعون اپنے گھر پالنے لگا۔ اس کے آگے جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس نے اپنی فوج کو موسیٰ علیہ السلام کی 6 لاکھ کے قافلے پر جو ہجرت کر کے فلسطین جا رہے تھے حملے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کے قریب پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قافلے کو بچا لیا اور پانی نے اپنی باہیں کھول دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ دیا۔ لیکن رمسیس اپنی فوج کے ساتھ اس پانی میں تباہ و برباد ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید اور بائبل دونوں میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پچھلے 3000 سال کی فرعونوں کی یہ سلطنت مکمل طور پر ختم کر دی۔ رمسیس مصر کا آخری فرعون تھا جس نے خود کو اور اپنی پوری فوج کو اپنے غرور کی وجہ سے ختم کیا۔ اس کے بعد پوری دنیا کو سمجھ آ گئی تھی کہ فرعون کوئی خدا نہیں بلکہ عام انسان ہے۔ جس کے بعد مصر اپنے سپر پاور ہونے کا مقام کھو بیٹھا اور یہاں کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ اس دور کو ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد مصر کے پاس فلسطین میں دنیا کی ایک نئی سپر پاور سامنے آنے لگی جس کے بادشاہ کا نام تھا سلیمان علیہ السلام۔ آنے والے وقتوں میں مصر کی طاقت کمزور ہوتی گئی اور آخر کار اس پر الیگزینڈر دی گریٹ نے حملہ آور ہو کر مصر پر قبضہ کر لیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ کے فتح کے بعد ایک نئی ریاست قائم کی گئی، رومن امپائر، اور 600 سال تک رومن امپائر مصر پر راج کرتی رہی اور کوئی بھی ان سے مصر نہیں چھین سکا۔ آخر کار 600 سال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے پورا ہونے کا وقت آ گیا اور مسلمانوں نے عمر بن خطاب کی خلافت میں رومن امپائر سے مصر چھیننے کے لیے ان کے دروازے پر دستک دی، اور مسلمانوں نے 600 سال کے بعد رومن امپائر کو گرا کر وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ سبسکرائب